أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. سورۃ الاحزاب کی اس آیت مبارک کو آیت الحجاب بھی کہتے ہیں کہ پردے کے احکام. اور اس سورۃ مبارک کی اس آیات کے بارے میں مفسرین کرام نے علیہم الصلوات والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے تو یہ آیت اسی موقع پہ نازل ہوئی اور اس کا نام آیت حجاب. اور اسی طرح کتابوں میں روایات میں صحیحہ آثار میں یہ بات ملتی ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ہیں، ویسے تو کئی واقعات، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 واقعات ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے میری رائے کی لاج رکھ کے حکم جاری فرما دیا، میری موافقت میں حکم جاری. ان میں ایک یہ آیت حجاب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں ابکری تھے وہاں محدث بھی تھے.
محدث کا معنی ہوتا ہے کہ جن کی زبان پہ اللہ اپنی بات ڈال دیتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں رحمت دو عالم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبوت جاری ہوتی تو عمر بھی نبی ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصطلاح علماء میں موافقات سیدنا عمر. کیا معنی؟ یعنی جو حضرت عمر نے رائے دی اللہ نے قبول فرمایا. ان میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب نے پہلی بات تو یہ ذکر کی فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ ہم کس جگہ کو مصلی بنائیں، یعنی کون سی جگہ خاص کی جائے. ہر طواف کے بعد یاد رکھے 2 رکعت ہوتی ہیں، چاہے وہ طواف فرض ہو، چاہے وہ طواف واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا لازم. اور اصحاب احناف رحمہم اللہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کے مطابق طواف کی 2 رکعت جو ہیں یہ واجب ہیں، اور باقی ائمہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک یہ سنت ہے. یاد رکھیں کہ ویسے قرآن پاک میں یا احادیث کی روشنی میں ہمیں 2 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، یا فرائض یا سنت. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا وہ تو فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر و سنت. لیکن بعض فقہاء مجتہدین بات کو سمجھانے کے لیے وضاحت فرماتے ہیں کہ بھی فرض جو ہے وہ تو فرض ہے، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں. اب ان میں تو کوئی اضافہ یا کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی نا، یہ تو فرائض اللہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ فرائض کے بعد کوئی ایسی نماز جس کو حضور پاک نے ہر حال میں پڑھا ہے، سفر میں بھی پڑھا ہے، حضر میں بھی پڑھا ہے، کبھی نہیں چھوڑا، تو اس کا معنی ہے کہ اس کا درجہ وجوب تک پہنچ گیا. یہ جیسے سمجھ لیں کہ نماز جنازہ ہے، یہ بھی فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں کہ ہر بندے پہ فرض ہو. اگر ہم بیٹھے ہیں 2 بندے کھڑے ہو گئے تو ہم گناہگار نہیں. تو اس لیے یہ ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تحقیق ہے. اور یہ باتیں نہ سمجھا کریں کہ بھئی یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب ائمہ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں. اب اگر کوئی آدمی فقہی مسائل کو احناف کی طرف نسبت کرے یا شوافی کی طرف نسبت کرے یا مالکیہ کی طرف نسبت کرے یا حنابلہ کی طرف نسبت کرے، یہ نسبت شرک نہیں ہوتی، بات سمجھا کرے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک جگہ پر لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی تو کسی مسلمان کو اللہ نے توفیق دی، اس نے کھودا اور کھدائی کر کے وہاں کنواں نکالا، کنویں سے ماشاءاللہ میٹھا پانی نکل آیا، لوگوں کو فائدہ ہو گیا.
تو بعض اوقات اس کنویں کو اس بندے کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے. جیسے اب یہاں مکے میں آپ دیکھیں بئر ذی طویٰ، اسی طرح جس کنویں میں سرکار دو عالم کی انگوٹھی مبارک کر گئی بئر ختم ہو گیا. تو یہ بے عین ہی یہی بات ہے، یاد رکھا کرو. فقہا کے اقوال جو ہیں وہ مظہر ہوتے ہیں، مثبت نہیں ہوتے، وہ خود شریعت نہیں بناتے. شریعت کے وہ مسئلے جو ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ عام آدمی کی نظر وہاں نہیں پہنچ سکتی، جیسے اس نے پانی نکالا، انہوں نے وہ مسائل نکالے قرآن و حدیث کی روشنی. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ایک نماز تو ایسی ہے کہ بالکل حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، فرض تو فرض ہے، تو اس کو انہوں نے واجب کا درجہ دیا. اور ایک نماز ایسی ہے جو حضور نے ہمیشہ پڑھی ہے لیکن سفر میں نہیں پڑھی، حضر میں ہمیشہ پڑھی، سفر میں چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ ہاں اگر حضر میں یعنی مقیم رہتے ہوئے کبھی نہیں چھوڑی تو یہ سنت مؤکدہ ہے تو سنت لیکن تاکید ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہیں. انہوں نے کہا یہ حضور نے کبھی نہیں چھوڑی، اپنے مقام میں رہتے ہوئے کبھی نہیں چھوڑوانا، مؤکدہ ہے، تاکید ہے. بات تو وہی ہے. اچھا، بعض سنتیں ایسی ہیں کہ حضور پاک نے گھر میں رہتے ہوئے کبھی پڑھی ہیں اور کبھی چھوڑ بھی دی، جیسے عصر سے پہلے 4 سنتیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں، تو کبھی آپ نے پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی. انہوں نے کہا یہ مطلق سنت ہے. سنت تو ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، پڑھو گے تو اجر ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں. اور ان کے علاوہ جو نماز ہے یعنی ان سب پہ وہ زائد ہے، نہ وہ فرض ہے، نہ فرض کفایہ ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ غیر مؤکدہ ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نافلہ ہے. وہ نفل کہ اللہ نے قرآن میں تہجد کو نفل فرمایا، فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تو یہ تقسیم جو ہے یاد رکھیں یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی. کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد اپنی طرف سے کبھی مسئلہ نہیں بناتا، یاد رکھیں. اسی لیے علماء کا یہ بڑا مشہور قول ہے کہ اقوال فقہا جو ہیں، قول فقیہ جو ہے وہ مظہر ہے، مثبت نہیں ہوتا. یعنی ایک شریعت کا مسئلہ ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا، انہوں نے ظاہر کر دیا. ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچی تھی، انہوں نے واضح کر دیا. کیونکہ ہر آدمی کے پاس تو علم نہیں ہوتا کہ وہ گہرائی میں جا کے مسائل کا استنباط کر سکے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جب بھی طواف کیا، چاہے وہ طواف نفل تھا، چاہے وہ طواف عمرے کا تھا، چاہے وہ طواف حج کا تھا، چاہے وہ طواف قدوم تھا، طواف افاضہ تھا، طواف الوداع تھا، 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑی. صحابہ نے بھی کبھی وہ 2 رکعت نہیں چھوڑی. حتیٰ کے بعد صحابہ نے طواف کیا تھا لیکن عصر کے بعد کا وقت تھا اور مدینے جانا تھا، وہ چل پڑے، راستے میں جا کے 2 رکعت پڑھ لیے، لیکن پڑھے ضرور. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 رکعت طواف جو ہے یہ واجب الطواف ہے. لوگوں کی زبان پہ عام چل جاتا ہے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل. 2 رکعت نفل تو نہیں ہوتی ہے، طواف جو نفل یہ سمجھتے ہیں 2 رکعت بھی نفل ہے. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ طواف اگر نفلی بھی ہو لیکن جب آپ نے شروع کر دیا اب تو واجب ہو گیا.
اب آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اسے ہر حال میں پورا کریں گے۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعات سنت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ واجب مؤکدہ غیر مؤکدہ کی تقسیم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یا فرض یا سنت۔ قرآن سے ثابت ہے تو فرض ہے، حضور کے عمل سے سنت۔ اب دونوں کے نزدیک مشکل کیا ہو گئی؟ وہ یہ ہو گئی کہ مثلا ایک شافعی ہے، حنبلی ہے، طواف کیا 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، سنت ہے، پڑھتا ثواب ہے، نہیں پڑھا تو نہ صحیح۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ واجب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی تو پھر قضا بھی پڑھنی ہو، جب یاد آئے پڑھنے، دوسرے دن موقع ملے پڑھنے۔ تو ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں طواف کا اور 2 رکعتوں کا۔ اور اسی رمضان المبارک میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ طواف کرتے رہے، ہر ایک چکر کو ایک طواف سمجھتے رہے۔ تو یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ طواف فرض ہو، طواف واجب ہو، طواف سنت ہو یا طواف نفل ہو، 7 چکروں کے علاوہ طواف نہیں ہوتا۔ ہر طواف کے 7 چکر لازمی۔ جب آپ 7 شوط مکمل کریں گے تو تب طواف بنے گا۔ اگر آپ نے 2 چکر لگا لیے تو کوئی طواف نہیں، 4 لگائے کوئی طواف نہیں، 5 لگائے کوئی طواف نہیں۔ تو ہر طواف کے لیے 7 چکر ضروری، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری۔ ایک مسئلہ بھی روز کا یاد کرو نا، 2 مہینے میں 30 مسئلے تو یاد ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف سن لیا اور دوسرے کان سے نکال دیا اور جیسے کر رہے تھے کرتے رہے تو پھر ساری زندگی سنتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ ساری زندگی پڑھتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ رکعت کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، پھر رکوع سے قیام کیسے ہے، سجدہ کتنی دیر میں ہوتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان کتنی دیر ہوتی ہے، روز 5 دفعہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب سلام پھیریں گے اور اپنی نماز شروع کرنے سے اللہ اکبر ٹھکا ٹھک شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر 50 سال بھی نہ سیکھے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں مولوی کی تقریر کیا کر لے گی یا کسی کی کتابیں کیا کر لیں گی؟ ورنہ جب 5 دفعہ تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے، حالانکہ جب امام کھڑا ہوتا ہے وہ تو جماعت جلدی کراتے ہیں تاکہ پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، تکلیف نہ ہو، تو کم از کم اتنی دیر تو آپ سجدہ کریں، اتنی دیر تو آپ رکوع میں لگائیں، اتنی دیر تو آپ قیام میں لگائیں جو 5 دفعہ دن میں سکھایا جا رہا ہے تمہیں۔ لیکن سلام پھیرنے کے بعد ہر آدمی اپنی نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے ٹرین جا رہی ہو اور اس بیچارے نے پلیٹ فارم پہ پہنچنا ہو، کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا حروف ادا کی ہے۔ کسی عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ ہر جگہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز قائم کرو۔ انہوں نے کہا دیوار تو تب قائم ہوگی نا جب ہم ایک اینٹ رکھیں گے، پھر اوپر اینٹ رکھیں گے، پھر اوپر اینٹ رکھیں گے، تو اب اٹھتی جا رہی ہے نا، قائم کھڑی ہوتی جا رہی ہے۔ تو نے کہا تمہیں جو 50 سال نماز پڑھتے ہو گئے ہیں، تیری نماز میں بھی کوئی ترقی ہوئی ہے؟ اور اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نماز قائم نہیں کر رہے۔ ورنہ آخر ایک آدمی 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں اس کو خشوع بھی پیدا نہیں ہوا، خضوع بھی پیدا نہیں ہوا، نماز میں حلاوت بھی نہیں ملی، نماز میں مناجات مع رب کا جو مقام ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ ہم حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ بھی صحابہ والی نماز بن جائے، کہ جب کسی عالم کی صحبت میں ہم نماز پڑھیں گے، کسی متقی کی صحبت میں ہم نماز پڑھیں گے، کسی ولی اللہ کی صحبت میں ہم نماز پڑھیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کا اثر ہم پر بھی آئے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک بتی جل رہی ہے آپ کے سامنے، روشنی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں روشنی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی ہم نہ بھی چاہتے ہوں لیکن لائٹ تو آ رہی ہے، ہم آنکھیں بھی بند کر دیں لیکن جب کھولیں گے تو روشنی تو آئے گی نا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے نور ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے اس کا اثر کیسے نہیں ہوتا؟ اسی لیے حکم ہے نا کہ جماعت سے نماز پڑھو، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے ان میں اللہ والے بھی تو ہوں گے، ان میں اہل اللہ بھی ہوں گے، عباد صالحین بھی ہوں گے، عباد مقربین بھی ہوں گے، صحیح نماز والے بھی ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ دین اگر سیکھنا ہو تو بالکل آسان ہے، اور نہ سیکھنا ہو تو بالکل پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زندگی گزر جائے گی اسی طرح۔ طواف بھی کرتے رہو گے، نفلیں بھی پڑھتے رہو گے، نمازیں بھی پڑھتے رہو گے، پتہ کوئی نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ، یعنی آپ تہجد کی 8 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت پڑھ لو لیکن ہمیشہ پڑھو۔ آپ اللہ کے قرآن کا تو روزانہ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے، 1 پاؤ پڑھ لو لیکن ہمیشہ پڑھو، 1 رکوع پڑھ لو لیکن ہمیشہ پڑھو۔ اور جب نماز پڑھو تو اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، جیسے مسجد کے لیے کیوں حکم ہے کہ ہر آدمی مسجد میں آئے، بھائی ہر آدمی جماعت میں آئے، اور اسی لیے جب آپ نماز میں کھڑے ہوں سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اور دل میں خالص اللہ کی نیت عبادت کے لیے کھڑے ہوں، اور صحیح معنوں میں اپنے ہاتھ آپ نے کانوں کے برابر اٹھائے ہیں، اور جب اللہ اکبر کہا ہے تو اس کی کبریائی کا دل میں یقین ہو جائے، اس کی بڑائی کا اعتراف ہو دل میں، یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحانک اللہم سبحانک اللہ، یہ پتہ نہیں کہ کیا سبحانک اللہم کا معنی کیا ہے۔ یہ تو پھر وہی طوطے والی بات ہوئی نا، وہ بھی کہتا ہے باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، بات کر لیتا ہے۔ بعض طوطوں کو لوگوں نے السلام علیکم سکھا دیا، السلام علیکم بھی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے السلام علیکم کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نماز جو ہے، عبادت جو ہے، خالص اللہ کے لیے ہو، عین سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہو، نیت میں کھوٹ نہ ہو، کیا معنی، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، سمعت نہ ہو، اور منافقوں والی نماز نہ ہو۔ ہم دیکھتے رہے کئی دوست ہمارے، جب تراویح کی نماز ہوتی تھی امام سلام پھیر کے کھڑا ہو گیا، وہ بیٹھے ہوئے، جب امام رکوع کے قریب پہنچ گئے تو کھڑے ہو جائیں گے تاکہ اتنا دیر تو آرام ہو جائے نا، اور نماز کے لیے ایسے اٹھیں گے کہ ابھی کوئی آدمی یہاں کھڑے ہو کے 100 ریال تقسیم کرنا شروع کر دے نا تو 90 سال کا بوڑھا بھی چھلانگ لگا کے پہنچے گا، لیکن نماز کے لیے ایسے اٹھیں گے جیسے مردنی چھائی ہوئی۔ یاد رکھو قرآن کہتا ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، یہ منافقوں کی نماز ہے کہ نماز کے لیے اٹھو تو کسل مندی کے ساتھ اور مر مر کے جیسے کوئی ایک بوجھ ہے جو ہم نے اتارنا ہے۔
ورنہ نماز تو راحت ہے، نماز تو طمانینت ہے، نماز تو تسکین قلب ہے، نماز تو حلاوت ہے، نماز تو معراج مومن ہے۔ اسی لیے میرے محبوب دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، اذان کا ہو، ہمیں آرام پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ، ہم نماز پڑھیں تاکہ راحت ہو۔ اور ہمارے ہاں تو ذرا بھی طبیعت خراب ہو ہم کہیں گے اچھا جی 2 گھنٹے بعد نماز پڑھیں، یعنی اپنا آرام مقدم ہے، نماز مؤخر ہو سکتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ باتوں میں بیٹھ جائیں، وقت تھوڑا یار جلدی کرو، تھوڑا وقت رہ گیا، جلدی جلدی یار جلدی جلدی نماز پڑھ لو نا وقت میں، یعنی دوستوں کا وقت جو ہے وہ نماز سے لیا جا رہا ہے۔ تو سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں کوئی جگہ مقرر کریں، مصلی جس کو کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ معین کر لیں۔ ایک تو مسجد ہے نا، وہ تو مسجد ہے کہ مصلی خاص جگہ کر لی جہاں ہم طواف کے 2 رکعت پڑھیں۔ تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ رحمت دو عالم یاد رکھیں کہ ہمیشہ سب سے زیادہ رائے کا احترام جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کا کرتے۔ اسی لیے میرے مدنی نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتداء کرنی ہے ابو بکر عمر کی اقتداء کرنی۔ اور اسی لیے حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ جس مسئلے پر ابو بکر عمر متفق ہو کے رائے دیتے ہیں تو پھر مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے، کہاں نماز کے لیے جگہ بنائیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کہہ لو، دل میں کہہ لو لیکن کہو ضرور، کوئی بندہ محروم نہ رہے۔ وہ بڑا بدبخت امتی ہے جو حضور کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے، شقی ہوتا ہے ایسا آدمی، بدبخت ہوتا ہے کہ حضور پر درود نصیب ہی نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے میں تو یہ ہے کہ یہ کعبہ بھی ابراہیمی ہے، ملت بھی ابراہیمی ہے، دین بھی ابراہیمی ہے، آپ بھی ملت ابراہیم پہ ہیں اور ولد ابراہیم میں ہیں۔ تو میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ جس پتھر پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اسی کو مقام ابراہیم بنا کے مصلی بنا دو، تاکہ جو اللہ نے جیسے خلیل کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے لیے چن لیا ہے کہ کعبے کی بنا کرنے والا سیدنا ابراہیم ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، ورنہ کعبہ تو آدم علیہ السلام نے بھی بنایا، اس سے پہلے بھی بنا ہے، بعد میں بھی بنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا عمر بالکل ٹھیک ہے، تم نے جو رائے دی ہے نا مجھے بھی پسند ہے۔ ابھی زمین پر یہ مسئلے بات ہو رہی تھی اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ محمد مصطفیٰ ہمیں بھی عمر کا فیصلہ قبول ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں۔ تو یہاں ایک مسئلہ بھی دماغ میں رکھ لیں میرے محترم بھائی بزرگوں کہ اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا، مثلا مسجد بنا دی، تو جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تمہیں ثواب ملے گا کہ نہیں؟
آپ نے قرآن شریف چھاپ دیا ہے، قرآن لا کے مسجد میں رکھ دیا ہے، جب تک لوگ پڑھیں گے تمہیں ثواب ملے گا۔ تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ حضور کے زمانے سے لے کر اس فیصلے سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھیں گے، عمر کا حصہ بھی کھڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، حضرت عمر کا ماننے والا ہو یا منکر ہو، نماز 2 رکعت پڑھے گا، حضرت عمر کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ یہ مشورہ دینے والا عمر ہے۔ اور من سن سنتن حسنتن، حضور نے فرمایا جو اچھے کام کی بنیاد رکھے، اللہ اس پر عمل کرنے والے جو ہیں قیامت تک ان کو بھی اجر دے گا اور اس پہلے بندے کو بھی اجر دے گا۔ اور اسی طرح جو گناہ کی بنیاد رکھے، آپ نے فلم بنا دی، جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے قیامت تک، تمہارے اوپر بھی لعنت کا حصہ موجود ہے۔ یہ میرے موافقات میں ہے کہ میری رائے کو اللہ نے قبول فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رائے کو مسئلہ حجاب میں، یعنی پردے کے مسئلے میں بھی اللہ نے میری رائے کو قبول فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، جہاں مومن آتے ہیں وہاں منافق بھی تو آتے ہیں، جہاں خالص مسلمان آتے ہیں وہاں یہود و نصارہ بھی اپنے کام کے لیے، مسائل کے لیے آتے ہیں، جہاں ابرار و اخیار آتے ہیں وہاں فجار بھی آتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نبی کے گھر میں ہر آدمی آئے اور نبی کی بیوی پردے میں نہ ہو، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ حکم کر کے۔ فرمایا عمر میں کیسے حکم کر دوں جب تک میرا اللہ حکم نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ غیرت میں آپ کا بہت بڑا مقام تھا، اور غیرت ایمان کی علامت ہوتی ہے، یاد رکھو، جس بندے میں غیرت نہ ہو مطلب ہے ایمان ہی نہیں ہو۔ اور آج کل کے شرفاء میں تو اللہ کی رحمت سے مادہ ہی ختم ہو گیا، بیج ہی ختم ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار حضور کی خدمت میں آتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی جرت بھی کر لی کہ حضور کی بیویاں جب رات کو اپنے حاجات کے لیے باہر دور چلی جاتی تھی مدینہ منورہ کے عبادی سے، شہر سے، تو حضور کی بیوی تھی بی بی سودا، تو میں نے دور سے آواز دی، میں نے کہا سودا میں نے پہچان لیا ہے تو نبی کی بیوی ہو۔ بی بی سودا واپس آ گئی گھر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میرے مالک کو جوش آئے گا اور حکم آئے گا پردے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اتاری جو آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں، فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کچھ بات کرنی ہو، سوال کرنا ہو، کوئی چیز لینی ہو، مانگنی ہو، پردے کے پیچھے بات کرو۔ تو یہ آیت حجاب جو ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے میری رائے قبول فرما لی اور حکم حجاب نازل ہو۔
اسی طرح موافقات سیدنا عمر میں ہے کہ جب بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمانوں کو اللہ نے نصرت دی اور اللہ نے فتح دی اور کفار مارے گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے، 70 مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے دی کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کریں، ان کو قتل کر دیں یا ان قیدیوں کو ویسے چھوڑ دیں، احسان کر دیں، یا ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے کہ بھی تم اپنی جان بخشی کے لیے فدیہ ادا کرو، مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے، کیونکہ ہر قیدی کے بارے میں 3 راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ چھوڑ دیں یا آپ اس کو قتل کر دیں یا آپ اس سے فدیہ لے لیں، اس کے علاوہ تو کوئی صورت ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدنا ابی بکر سے رائے لی اور فرمایا کہ ابو بکر یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے تو یہ ہے کہ بہرحال یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہیں، یہ تو اتفاق ہے نا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں قید ہو گئے، ہم ان کے ہاتھ میں قید ہوتے کو مہربانی کرتے بلائیے، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان سے کچھ فدیہ لے لیں، مسلمانوں کی مدد ہو جائے۔ اسی طرح حضور صحابہ کی رائے لے کے آئے، آپ نے فرمایا عمر تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے اگر پوچھتے ہو تو مہربانی کر کے حضرت علی کو حکم دیں، حضرت حمزہ کو حکم دیں اور مجھے حکم دیں، ہم تلوار لے کے اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردن کاٹ کے رکھیں آپ کے سامنے۔ یا رسول اللہ، یہ اعداء اللہ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، ہم سے جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم ان کے قیدی ہوتے ہمارے ساتھ مہربانی کرتے، ان کو معاف کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ آج اگر اللہ نے ہمیں نصرت دی ہے، ان کے 70 بڑے بڑے صنادید مارے گئے ہیں اور یہ 70 بڑے لوگ گرفتار ہیں، ایک ہی دفعہ آپ کفر کا بیج ختم کریں مکے سے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر، آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا میرے عمر جو ہے نا بڑا سخت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ تو آپ کا ہوگا لیکن میری رائے یہی ہے۔ حضور پاک نے حضرت ابو بکر کی رائے قبول کر لی اور فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں اسی میں حکمت ہوگی، ورنہ اللہ پہلے جبریل بھیج دیتے کہ آپ ایسا نہ کریں۔ ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، ان میں سے کسی کے مقدر میں اللہ نے اسلام لکھنا تھا تو وہ بچ گیا۔ حضور پاک نے حضرت ابو بکر کی رائے پہ عمل کر لیا۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا درخت بھی سامنے کھڑا ہے اور حضور کے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ میرا آقا بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، سلام کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی تو بتائیں کیا بات ہو گئی، کیا واقعہ ہو گیا کہ آپ رو رہے ہیں، تاکہ میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا عمر، اگر اللہ مہربانی نہ فرماتے اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطی پہ مواخذہ فرما لیتے اور عذاب نازل کر دیتے لما نجا منہا، اس سے کوئی بھی نہ بچتا مگر عمر بچ جاتا۔
یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے فرما دیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. میرا مدنی ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں آپ کی معافی کا، ورنہ ہم سخت پکڑ لیتے. بڑا دردناک عذاب سے آپ نے کیوں چھوڑ دیا دشمنوں. تو یہاں بھی وہ موافقات سیدنا عمر ہے رضی اللہ تعالی. ایسے بہرحال متعدد واقعات ہیں، جیسے حرمت شراب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یہ شراب نے بڑی تباہی مچا دی ہے، لوگ نقصان میں ہیں، نشے میں ہیں، کوئی پتہ نہیں. جب عقل نہ رہے تو پھر ایک حیوان اور انسان میں کیا فرق ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس فاسمہما اکبر من نفعہما. اللہ نے فرمایا یہ جو ہے اس میں فائدہ تو ہے لیکن گناہ بڑا ہے. تو بات آ گئی کہ فائدہ تو ہے لیکن گناہ بڑا ہے. تو لوگ رک گئے. حضرت عمر کہتے تھے اللہم بین لنا، میرا اللہ اس سے اور زیادہ واضح حکم فرما شراب کے بارے میں. تو اللہ نے دوسرا حکم جاری فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو، پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا. اس کے بعد بھی حضرت عمر کہتے ہیں اللہم بین لنا، یا اللہ اور زیادہ واضح حکم فرما. یہ تو صرف یہ حکم ملا نا کہ نماز کے وقت نہ پیو، تو نماز کے بغیر تو ہم پی سکتے ہیں. اب اللہ نے حکم فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر، جوا ہے یہ شراب ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ پلید چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا خبردار آئندہ کوئی شراب کے قریب نہ جائے. تو یہ بھی موافقات سیدنا عمر میں رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ہے آیت الحجاب، اس کو کہتے ہیں آیت الحجاب. اب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں کہ آیت الحجاب کا جو مسئلہ ہے اس کے بھی احکام ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ. سب سے پہلا پردہ جو ہے وہ یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر رہو، عورت گھر کے باہر نہ نکلے. یہ پردہ ہے. ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر رہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ داخلی حیات کی ذمہ دار ہے، وہ باہر کے کاموں کے لیے اللہ نے اسے نہیں بنایا. اللہ نے عورت کے پیدا ہونے کی وجہ بتلائی ہے. یاد رکھو کہ آپ نے عینک کیوں بنائی ہے کہ بھی اگر نظر کمزور ہے تو پہن لو. تو اللہ جو خالق کائنات ہے، جس نے عورت کو پیدا کیا، اس نے خود فرما دیا کہ ہم نے کیوں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک وجہ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو، رب کی نافرمانی نہ کرو، رب کے احکام کو نہ توڑو. وہ تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا ایک بندے سے، حضرت آدم سے، پھر آدم سے اللہ نے بی بی حوا کو پیدا کیا، پھر اللہ نے ان جوڑوں سے اور نسل چلائی. تو ایک تو عورت کے پیدا کرنے کا مقصد جو ہے توالد و تناسل ہے، تاکہ یہ خاندان آگے بڑھتے رہیں. اگر صرف مرد ہیں نہیں بڑھیں گے، صرف عورتیں ہیں نہیں بڑھیں گے.
وہ تب بنیں گے کہ جب جوڑ ہوگا، شادی ہوگی، میاں بیوی ہوں گے، اللہ اولادیں دیں گے، پھر اس کی مرضی ہے وہ بچہ دے، وہ بچی دے، وہ جوڑے دے، وہ نہ دے۔ لیکن مقصد تخلیق کائنات کیا ہے کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَنِسَاءً، اسی سے پھر ارحام، اسی سے پھر مساہرت، اسی سے پھر اولاد، اسی سے پھر ذریہ، اسی سے پھر احکام میراث کا یہ سارا نظام چلا۔ تو ایک تو عورت کی تخلیق کی وجہ یہ ہے، اور دوسری جگہ فرماتی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ میں نے تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیوی بنائی، تمہارے لیے جوڑا بنایا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پکڑو۔ کہ مرد سارا دن کام کرتا ہے، دفتر میں ہے، مزدور ہے، انجینئر ہے، ملازم ہے، سارا دن آتا ہے تھکا ہارا، گھر آئے سکون ملے، راحت ملے، بیوی استقبال کرے، آرام سے بٹھائے، اس کے لباس اتارے، لباس مہیا کرے، حمام تیار ہو، کھانا تیار ہو، چائے تیار ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے پھر تم جوڑوں کے درمیان میں محبت بھی رکھ دی اور رحمت بھی رکھ دی۔ کیا مانا؟ جوانی ہے تو محبت کا جوش ہے، ایک دوسرے پہ جان دے رہے ہیں، اب بڑھاپا ہے تو ایک دوسرے پہ رحمت ہے، شفقت ہے، خیال کر رہے ہیں۔ کہ بیوی بیچاری بوڑھی ہوگی، خامد ریڑھی پہ بٹھا کے طواف کرا رہا ہے، عمرہ کرا رہا ہے، صفا مروہ کرا رہا ہے، بھئی اس نے میرے لیے جوانی کی باہ کیا، میرا وقت ہے میں بھی خدمت کروں۔ اچھا خامد بوڑھا ہو گیا، وہ بیچاری کو ٹھیک ہے، وہ پکڑ کے طواف کرا رہی ہے، تو اللہ نے دونوں، تو ایک مقصد یہ۔ اور تیسرا مقصد جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے فرمایا عورت تیرے لیے لباس ہے، تم عورت کے لیے لباس ہو۔ یعنی جیسے لباس تیرے بدن کو چھپا لیتا ہے، تیرے بدن کا ساتر بن جاتا ہے، عورت بھی تیری ساتر بن جائے، تو عورت کا ساتر بن جائے، وہ بھی گناہوں سے بچ جائے، تو بھی گناہوں سے بچ جائے، تاکہ جو تمہاری جائز خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، شہوانی جذبات ہیں، جنسی غلبہ ہے، وہ آپس میں حلال کے ذریعے پورا ہو جائے۔ تو یہ مقصد ہے کائنات کا کہ اللہ نے عورت کو کیوں بنایا ہے۔ لیکن لاکھ بحث کریں، ساری دنیا کا کسی کو لے آئیں، اللہ نے قرآن میں کسی جگہ نہیں فرمایا کہ میں نے عورت کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو، کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ جا کے کرکٹ کھیلا کرے، کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے سمندر کے کنارے پہ وہ سن بات لے کے تیری شہوت بھری نظروں کے نظارے کا ذریعہ بنے، کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے عورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ کیٹ واک کر کے تیرے جذبات کو آرام پہنچائیں، فلموں میں کام کر کے تمہیں خوشی پہنچائیں۔ جس کائنات نے جو مشینری بنائی ہے وہ جانتا ہے نا کیوں بنائی ہے۔ جب تم اس کو غلط استعمال کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ تم نے اینک بنائی آنکھوں پہ لگانے کے لیے، اگر کوئی پاؤں کی جوتی میں ڈال دے کیا ہوگا؟ ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور کیا ہو جائے گا؟ یہی وجہ ہے نا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے عورت کو بنایا تھا، جب اس مقصد کے خلاف ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے دنیا میں فتنہ بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا۔ استعمال ہی غلط ہو رہا ہے تو فتنہ کیسے نہ ہو؟ یہ تو فطری بات ہے۔
پھر یہ اس قسم کے حوالے دینا کہ عورت جناب زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، وہ تو ضروریات ہیں میرا بھائی، وہ تو مجبوریاں ہیں، احوال ہے کہ جنگ ہو گئی ہے، مسلمان زخمی ہے، کون مدد کرے؟ تو اب بھی اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی زخمی ہے، کوئی ہسپتال میں ڈیوٹی دینی ہے، لیکن وہاں بھی یہ خیال کیا جائے کہ جب عورت ہے تو معالج بھی عورت ہو، عورت مرد بیمار ہے تو نرس بھی عورت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ مردوں پہ ہو اور مرد جو ہے وہ آپ عورتوں پہ لگا دے۔ ہاں مجبوری ہے، الگ بات ہے۔ اب تو جناب ہم اس دور میں آ گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے دربار میں رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب تو بڑے اچھے لوگ جو ہے نا، بڑے بڑے گھرانوں کے، جب بچہ پیدا ہو تو وہ خود کہتے ہیں کہ ولادت کے لیے جب جہاں ڈاکٹر ہو ہم وہاں کرائیں گے، لیڈی ڈاکٹر نہیں کرائیں گے، کیونکہ انگریز نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ جی عورت ہے نا، عورت کے درد کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہے، لہذا ولادت میں نقص ہو سکتا ہے۔ مرد ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں۔ اب تو اچھے لوگ جو ہے نا، ورنہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے، عورت کو اللہ نے اتنا عزت دی ہے، اتنا عظمت دی ہے کہ فقہا نے وضاحت کی ہے کہ ایک عورت کا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ولادت کے لیے بھی عورت ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، یعنی دایا ہے، اس کو بھی عورت کا کپڑا، یہ نہیں کہ سارے بدن سے کپڑے اتار کے پھینک دو، اتنا کھولے جتنا ضرورت ہے عورت کے لیے، نہیں مرد کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی اور عورت کو بھی دوسری عورت کے عیب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، بدن دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق دیکھ لو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ پہلا مرتبہ جو ہے پردے کا وہ یہ ہے کہ عورت بلا وجہ گھر سے ہی نہ نکلے، چہار دیواری کا پردہ ہو۔ اللہ آپ کو اور مجھے بھی توفیق دے۔ کسی نے اپنے دادی دادا کے لیے عمرہ کیا، انشاءاللہ اللہ ان کو ثواب دیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ایک عمرہ سب کے لیے کر لو۔ تم پر جب حج فرض ہوتا ہے تو صرف ایک آدمی اپنا حج کرتا ہے یا سارے خاندان کا کر کے چلا جاتا ہے؟ اسی طرح یاد رکھو، عمرہ بھی کرو گے تو ایک ایک کے لیے، نہ کہ ایک عمرہ کر کے سارے جہان سارے رشتے داروں کو دے دو۔ میں حج افراد کرتا ہوں، حج سے پہلے 5 دن عمرہ کرتا ہوں۔ عمرہ کیوں کرتے ہو؟ پھر حج افراد کیسے ہوا بھائی؟ حج افراد کا معنی ہی صرف حج ہے، یعنی اب حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ ان مہینوں میں جو آدمی عمرہ کرے گا پھر حج کرے گا وہ تو تمتع ہو جائے گا، افراد کیسے رہے گا؟ افراد کا معنی یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھو۔ یہ کون سا افراد ہے کہ 5 دن پہلے عمرہ کرتا ہوں پھر حج کرتا ہوں؟ اپنے مسئلے ہیں نا، رہتا ہی مکے میں ہے ماشاءاللہ۔ آج ایک لڑکی نے ٹیلی فون کر کے مسئلہ پوچھا کہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بیٹی نہیں ہوتا۔ کیونکہ نکاح کے لیے یاد رکھو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس لڑکی لڑکے کا نکاح ہے دونوں مجلس میں ہوں، یا دونوں کے اولیاء العبود ہوں، یا دونوں کے وکیل ہوں، وہاں ایجاب قبول ہو۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے ایک دوسرے ملک میں بیٹھے ایک وہاں بیٹھے، اچھا قبول ہے؟ انہوں نے کہا جی قبول ہے۔ یہ کون سا نکاح ہے؟ ایجاب و قبول کے لیے دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اچھا اب لڑکی نہ آئی، اس کا باپ آ گیا، اس نے وکیل بنا دیا، وہ آ گیا،
اچھا خاوند نہیں آ سکتا، وکیل بنا دے یہاں سے کہ میں مسمی فلان ابن فلان کو اپنا وکیل بناتا ہوں، فلان لڑکی سے میرا نکاح کر دے، بس وہ جا کے ایجاب قبول کر دے۔ ٹیلی فون پر تو نکاح نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، انہوں نے کہا 4 سال پہلے ہوا تھا۔ میں نے کہا بڑا جلدی مسئلہ پوچھ رہی ہو، 4 سال گزر گئے ہیں، اب خیال آیا ہے کہ ہمارا نکاح تو ٹیلی فون پہ ہوا تھا۔ بہرحال کہ اب کیا کریں؟ میں نے کہا اب تو خیر ہو گیا نا پکا، ٹیلی فون کے ہونے کے بعد تم نے آپس میں آگے ایک دوسرے کو قبول کر لیا، خلاص اللہ معاف کرے، لیکن نکاح تو نہیں ہوتا ٹیلی فون پہ۔ اب 4 سال کے بعد کیا کہو اس کو؟ تمہارا نکاح نہیں ہوا، جو اولاد ہے وہ حرام ہے، کیا کرو؟ پھر مجبور ہے آدمی اسی بات پہ کہ بھئی نکاح تو ٹیلی فون پہ ہوا، وہ تو غلط تھا، لیکن پھر جب میاں بیوی ملے تو ایک دوسرے کو قبول کر لیا گواہوں کے سامنے، سب کے سامنے، تو گویا اس بات کو انہوں نے پکا کر دیا، ورنہ نکاح نہیں ہوتا ٹیلی فون پر۔ بہرحال رمضان میں تم زکوٰۃ دیتے ہو، رمضان المبارک کے مہینے کی تمہیں تنخواہ نہیں ملی تھی، جب ملی ہی نہیں تھی زکوٰۃ ہی نہیں تھی، جب وہ پیسہ تمہارے پاس آیا ہی نہیں تو زکوٰۃ کس بات کی؟ رمضان مہینہ گزرنے کے بعد اب تمہیں تنخواہ ملی، اب اگلے سال حساب کرنا، جو بچے گا اس پہ زکوٰۃ ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو تب ہے نا کہ سال کے بعد اب رمضان میں میرے پاس سارا خرچ نکال کے گھر کا علاج معالجہ لینا دینا، اب خالص نفع بچ گیا 10,000، تو 2.5% میں زکوٰۃ دے دوں گا۔ جو تنخواہ مجھے ملی نہیں اس میں زکوٰۃ کیسی؟ کہتے جی کہ مجھ سے 2,000 ریال ایک آدمی نے قرضہ لیا تھا، بعد میں وہ بھول گیا، لیکن اس آدمی نے رمضان میں آ کے خود مجھے وہ 2,000 ریال واپس کیے کہ میں نے آپ کے دینے تھے، میں بھول گیا تھا، یہ آپ کا قرض۔ اب زکوٰۃ کا میں کیا کروں؟ جتنا عرصہ وہ پیسے آپ کو نہیں ملے زکوٰۃ دے ہر سال کی۔ کہتے جی کہ میں سحری کے لیے رات کو نہیں اٹھ سکا، ایک روزہ نہیں رکھا، بعد میں رکھ لو، شوال کے مہینے میں اگر 6 روزے رکھنے ہیں پورے مہینے میں کبھی پورے کر لو۔ ایک انسان یعنی انسان ہے، مرد ہے، ایک جنی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کو لے آنا پھر مسئلہ پوچھنا، جب وہ جن عورت آ جائے نا اس کو لے آنا، پھر تمہارے نکاح کا فیصلہ کریں گے۔ ہر آدمی کا نکاح اپنی جنس سے ہوتا ہے، غیر جنس سے نہیں ہوتا۔ ایسے ورنہ اس کے بعد کون سی جنی ہے، کون سا ایسے نکاح کرنا ہے؟ مسجد عائشہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی حدود حرم سے باہر جا کے احرام وہ بھی عمرہ ہو جاتا ہے، مسجد عائشہ ضروری نہیں، مسجد عائشہ حد حرم کے باہر ہے۔ آپ عرفات چلے جائیں وہ بھی باہر ہے، آپ جیرانہ چلے جائیں وہ بھی باہر ہے، آپ جدے چلے جائیں وہ بھی باہر ہے، تو حد حرم کے باہر سے احرام باندھ کے جہاں سے چاہے عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس لیے ہے کہ یہ قریب ترین جگہ جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے۔ میں ایک ڈرائیور ہوں جو دبئی سے گاڑی چلاتا ہوں سعودی عرب کے لیے، کبھی میں عمان جاتا ہوں، تو جب تک آپ مسافر ہیں ہمیشہ نماز کا سر پڑیں گے، چاہے ساری زندگی سفر میں گزرے۔ اگر آپ نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے اور اس سال حج بھی کرو گے تو تمتع کا ہے، آپ ایک بکری دیں گے۔
پاکستان سے آیا ہوں، میں نے 6 عمرے کیے ہیں مسجد عائشہ، اللہ قبول فرمائے، کوئی بات نہیں، نفلی عبادت ہے، کرو تو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ ویسے مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے۔